عرب شریف میں 1922 تک کی حکومت ہے جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں تھا بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر 623 سالہ 1299 سے 1922 تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو ترکی اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، نصرانی، یہودی اگرچہ سب زیادہ خوف زدہ تھے تو وہ خلافت عثمانیہ حکومت کو امریکہ، یورپ جیسی کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ امریکہ، یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک بہت ہی قابل احترام ہے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے وہیں فتنہ شروع کیا۔ امریکہ، یورپ نے سب سے پہلے اس شخص کو کھڑا کیا جو کرسچین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک بھی نہیں ہوتا تھا۔ عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف گمراہ کرنے کی اس نے ناکام کوشش کی اور اس سے بعد میں لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر امریکہ نے ایک اور شخص کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجی تھا۔ یعنی عبدالوہاب نجی کی ملاقات عرب کے ایک بہت بڑے سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کو حکمران بنانے کا لالچ دیا اور پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لوگوں نے ابن سعود کے ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت نہیں کرتے۔ اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے مسلمان ممالک وجود میں آئے اور پھر عرب اور اس کے زوال کا ٹائم شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا اور ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام بدل کر سعودیہ رکھا، اور اس فتنے کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں کی۔ اس نجد میں عبدالوہاب نجدی پیدا ہوا جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسلمہ کذاب کی جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام تبدیل کر کے ریاض رکھا، اور جسے کل سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ جنت البقیع اور جنت المعلا میں صحابہ کرام اور اہل بیت جتنے بھی مزارات تھے ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کو ملیہ میٹ کر دیا گیا، اور بدقسمتی سے 1922 سے پہلے وہ ایسے نہیں تھے، اور جن کے دروازوں کے نام صحابہ اور اہل صحاب کے نام پہ، ابن سعود، آل سعود کے نام پہ رکھا گیا۔ اور یہ تمام چیزیں انٹرنیٹ پہ آپ کو نہیں اویلیبل ہوں گی، یہ کتابوں میں بھی نہیں ہے۔ اور 1962 میں ہالی ووڈ نے لارنس آف عربیہ کے نام پہ ایک فلم بنائی جہاں یہودی اور نصارہ کو عرب آنے کی اجازت مل گئی، اور جس دن ابن سعود کا جو عرب کا بادشاہ بنا اسی دن ہی مسلمان، یہودی اور نصارہ جو کام